حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اپنے آپ کو اس بکرے کی مانند مت بناؤ جس کو ہرے بھرے کھیت میں چھوڑ دیا جائے اور وہ اتنا زیادہ کھائے کہ اس سے اس کی موت واقع ہو جائے۔ اے بابا کی جان، تجھ سے پہلے لوگوں نے اپنی اولاد کے لیے مال جمع کیے تھے، لیکن آج نہ مال باقی ہے نہ اولاد باقی ہے۔ نماز کی ادائیگی کے لیے جلدی کرنا، اللہ کے فرما بردار بندوں کی توہین مت کرنا اور اللہ کے نافرمان لوگوں کی کبھی عزت مت کرنا۔ حق کے لیے آواز اٹھانے میں کبھی شرم نہ کرنا، سختیوں میں باوقار رہنا، تکلیف میں صبر سے کام لینا، آسانی کے دور سے شکر سے کام لینا، نماز کو اللہ کے حضور عاجزی سے ادا کرنا۔ جو تم نہیں جانتے اس کو اہل علم سے سیکھنے میں مت شرماؤ، اور جو تم جانتے ہو اس کی لوگوں کو تعلیم دو۔ اگر تم لوگوں پر ظلم کرنے کی قدرت رکھتے ہو تو ہرگز نہ کرنا، کیونکہ خدا کو تم سے انتقام لینے کی زیادہ طاقت ہے۔ احمق شخص کے لیے نصیحت کا سننا اتنا ہی مشکل ہے جتنا بوڑھا شخص کے لیے پہاڑ کی چڑھائی۔ جو شخص تمہارا کوئی عذر سنا نہیں چاہتا اور تمہارے لیے کسی حق کا قائل نہیں، اس کے سامنے عذر خواہی مت کرنا۔ اپنی بڑی سے بڑی نیکی کو کبھی عظیم مت سمجھنا اور کبھی بھی اپنے چھوٹے سے گناہ کو حقیر مت سمجھنا۔ اپنے راز کو چھپانا اور اپنے کردار کی اصلاح کرنا۔ اگر تم ایسا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو دشمن سے اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ جو بات تم نہیں جانتے منہ سے نہ کہو، اور جو جانتے ہو اسے مستحق کو بتانے میں کبھی بخل نہ کرو۔ بدگمانی کو اپنے اوپر غالب مت آنے دینا، ورنہ دنیا میں تمہیں کوئی بھی ہمدرد نہ ملے گا۔ وقت کی اگر قیمت ہے تو اس کا صحیح استعمال ہے۔ بے وقوفوں سے دوستی مت کرنا، یہ مشکل وقت میں تیری مشکلات میں اضافہ کر دیں گے۔ مصائب میں کبھی مت گھبرانا، کیونکہ ستارے ہمیشہ اندھیرے میں ہی چمکتے ہیں۔ پیارے بیٹے، عبادت میں دل کی، مجلس میں زبان کی، غصے میں ہاتھ کی اور دسترخواں پر پیٹ کی حفاظت کرنا۔ حکمت اور دنائی مفلس کو بادشاہ بنا دیتی ہے، اس لیے ان دونوں کا دامن ہاتھ سے مت چھوڑنا۔ ہر شخص کو اس کے ہنر اور جوہر کے مطابق جگہ دینا۔ جاہل لوگوں سے مت ملنا، ورنہ وہ تجھے بھی جاہل بنا دیں گے۔ سواری کے عالم میں اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنا اور عمل کرتے ہوئے تسبیح الہی کرنا اور تنہائی میں دعا کرنا۔ خود غذا کھانے سے پہلے اپنے جانور کو چارہ ڈالنا۔ اگر کھانا کھانے سے پہلے صدقہ دے سکو تو یہ کام بھی ضرور کرنا۔ اگر تم جوانی میں ادب سیکھ لو گے تو جوانی میں فائدہ حاصل کرو گے۔ برائی کی آگ برائی سے نہیں بجھتی۔ جس طرح آگ کو پانی سے بجھایا جاتا ہے، اسی طرح برائی کی آگ کو اچھائی کے پانی سے بجھایا جاتا ہے۔